بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ میرا رنگ اس وقت اڑا ہوا تھا کیونکہ میرے شوہر کو پتہ چل گیا تھا کہ میں نے اس کے ساتھ بے وفائی کی ہے۔ اس کے ہاتھ میں میرا موبائل تھا۔ مجھے لگا تھا کہ وہ مجھے مارے گا، لیکن وہ تو میرے قدموں میں پڑ گیا تھا۔ وہ کہنے لگا تھا کہ میری محبت میں کیا کمی رہ گئی تھی جو تم نے اس سے عشق لڑا لیا۔ تم نے کبھی بھی میرا نہ سوچا۔ یہ سن کر میرا دل ٹوٹ سا گیا تھا۔ مجھے اس معصوم شخص پر ترس آ رہا تھا، پر میں اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی تھی۔ میں نے دل پر پتھر رکھا اور اس سے کہنے لگی کہ ہاں، یہ بات سچ ہے، میں اسی سے محبت کرتی ہوں۔ میں تمہارے ساتھ ساری زندگی نہیں رہ سکتی۔ تم مجھے چھوڑ دو تاکہ میں اس کے پاس چلی جاؤں۔ میری باتیں سن کر میرا شوہر بے بسی کے عالم میں مجھے دیکھ رہا تھا۔ وہ اس وقت مجھے ٹوٹا ہوا مرد لگ رہا تھا۔ میں نے کبھی بھی اسے اتنا کمزور نہیں دیکھا تھا، پر آج بھی اس نے مجھ پر کوئی غصہ نہ کیا، بلکہ اس کے بعد اس نے میرا ہاتھ تھاما۔ وہ میرا ہاتھ تھام کر کہنے لگا کہ ٹھیک ہے، تم آزاد ہو۔ یہ سن کر تو میرے پیروں تلے زمین نکل گئی تھی، کیونکہ اس نے میرے سامنے ایک شرط رکھی تھی کہ میرا نام نور بخت ہے۔ میں نے بچپن سے یہی خواب دیکھے تھے کہ میری شادی کسی امیر گھرانے میں ہو۔ میں جب کالج پڑھتی تھی تو میری سہیلیاں روزانہ اپنا موبائل کالج لے کر آتی تھیں، پر میں غریب گھر کی لڑکی تھی، میرے پاس کوئی موبائل نہیں تھا۔ یوں کافی منتیں کر کے اپنی ایک سہیلی سے میں نے ایک موبائل منگوایا تھا۔ میری سہیلی نے میرا ایک اکاؤنٹ بنا کر دیا تھا۔ وہ فیس بک اکاؤنٹ تھا، پر مجھے وہ استعمال کرنا نہیں آتا تھا، لیکن اس نے مجھے سب کچھ سکھا دیا تھا۔ اس طرح دھیرے دھیرے میں اپنا وہ اکاؤنٹ استعمال کرنے لگی تھی۔ میں نے وہ اکاؤنٹ اپنے نام سے نہیں بنوایا تھا، کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ اگر میرے گھر والوں میں سے کسی کو بھی پتہ چل گیا کہ میرا فیس بک اکاؤنٹ ہے اور میں نے اس میں اپنی بے تحاشا تصویریں ڈالی ہوئی ہیں، تو پھر وہ میری زندگی کا آخری دن ہونا تھا۔ اس لیے میں بہت محتاط ہو کر یہ سب کچھ کر رہی تھی، جب اچانک ایک روز مجھے اس لڑکے کی ریکویسٹ آ گئی تھی۔ یہ دیکھ کر میرا دل اچھل کر حلق میں آ پہنچا۔ یہ سب کچھ میرے ساتھ پہلی مرتبہ ہو رہا تھا۔ بے چینی کے عالم میں میں نے وہ ریکویسٹ قبول ہی نہ کی، جبکہ اگلی روز اپنی سہیلی سے جا کر کہنے لگی کہ یہ دیکھو مجھے کس کی ریکویسٹ آئی ہے۔ سہیلی بولی کہ مجھے تو لگ رہا ہے یہ لڑکا بہت ہی امیر ہے، دیکھو تو صحیح اس لڑکے نے کتنی بڑی بڑی گاڑیاں اپنی آئی ڈی پر لگائی ہوئی ہیں۔ اس کی بات سن کر تو میری آنکھیں چمک گئی تھیں، پر اپنی سہیلی سے کہنے لگی کہ بھلا مجھے اس سے کیا غرض، میں تو اس کو کبھی بھی ایڈ نہیں کروں گی۔ اس طرح اپنی سہیلی سے چھپ کر گھر جا کر میں نے اس لڑکے سے بات چیت کا آغاز کیا اور اس سے پوچھا کہ تم نے مجھے ریکویسٹ کیوں سینڈ کی ہے؟ جب وہ لڑکا کہنے لگا کہ میں نے تمہاری خوبصورتی دیکھی ہے، تمہاری خوبصورتی نے تو مجھے اپنی طرف متوجہ کر لیا ہے، اسی لیے میں اپنا دل ہار بیٹھا ہوں۔ اس کی بات پر تو میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا تھا۔ پہلی مرتبہ کسی لڑکے نے میری خوبصورتی کی تعریف کی تھی، اسی لیے تو میں اور بھی مہکنے لگی تھی۔ ہماری بات چیت کا آغاز ہو گیا تھا، جس کا میرے گھر میں کسی کو نہیں پتا تھا، لیکن میرے چہرے کی یہ لالی دیکھ کر میری اماں شک میں مبتلا ہو گئی تھی، پر وہ بالکل نہیں جانتی تھی کہ میرے پاس ایک موبائل بھی ہے، کیونکہ میں وہ موبائل چھت پر جا کر چھپ کر استعمال کرتی تھی، یا پھر کبھی کبھار تو میں اپنے کمرے میں اپنے بستر کے اندر استعمال کرتی تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ اگر کسی کو پتہ چلے گا تو گھر میں وبال آ جائے گا، پر اماں کو شک ہونے لگا تھا، اسی لیے اماں نے جلدی سے ہی میرا رشتہ میری پھپھو کے بیٹے عماد سے کر دیا تھا، جو کہ یتیم تھا، لیکن وہ کافی ذہین تھا۔ یہ سنتے ہی میرا رنگ اڑ گیا تھا کہ اب میرا کیا بنے گا، میری عیاشی تو ختم ہو جائے گی، اور اگر عماد کو میری ماضی کا پتہ چل گیا تو نہ جانے وہ مجھے سمجھے گا یا نہیں۔ میں بہت ڈر گئی تھی۔ میں نے ڈرتے ہوئے اس شامر کو بتایا کہ میرا رشتہ تو میری پھپھو کے بیٹے سے ہو گیا ہے۔ جب وہ کہنے لگا کہ دیکھو، میں نے تم سے پیار کے وعدے کیے ہیں، میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، پلیز تم اس لڑکے سے شادی مت کرنا۔ یہ سن کر تو میں اور بھی جذباتی ہو گئی تھی۔ کہنے لگی کہ اگر ایسی بات ہے تو تم اپنا رشتہ بھیج دو۔ اس کا کوئی رپلائی نہیں آیا۔ میں بھی سوچ میں پڑ گئی تھی۔ ایک ہفتہ گزر گیا تھا، میری شادی کے دن قریب آ رہے تھے، اور اس طرح عماد سے میری شادی ہو گئی۔ میں نے عماد کو بتا دیا کہ میری سہیلی نے مجھے موبائل تحفے میں دیا تھا، اس کا اماں کو نہیں پتا۔ میں نے اتنا سب کچھ بتا دیا، لیکن پھر بھی عماد نے مسکرا کر کہا کہ کوئی بات نہیں، مجھے تم پر پورا بھروسہ ہے۔ یہ سن کر میرا وجود کانپ گیا تھا۔ میں اندر سے بہت شرمندہ ہوئی تھی۔
لیکن میں یہ بھی جان گئی تھی کہ عماد دل کا اچھا انسان ہے اور وہ مجھ پر پورا بھروسہ کرے گا۔ اس طرح میں اس کے ساتھ رہ کر بھی شامیر سے بات چیت کر سکتی ہوں۔ پر میں جب بھی وہ موبائل اٹھا کر اس لڑکے کو میسج کرنے لگتی تھی تو میرا ضمیر یہی کہتا تھا کہ یہ کام غلط ہے، ایسے مت کرو۔ یہی سوچ کر میں رک جاتی، پر میرے دل سے شامیر بھی نہیں گیا تھا۔ میں جب بھی اس کی بڑی بڑی عالیشان گاڑیوں کی تصویریں دیکھتی تھی تو خود کو کوسنے لگتی تھی کہ کاش میں اس سے شادی کر لیتی تو میں بھی امیر ہو جاتی۔ عماد ایک معمولی سی جاب کرتا تھا، اس کی تنخواہ بس 10,000 روپے تھی، لیکن اس مہنگائی کے دور میں ہمارا گزارا بہت مشکل سے چل رہا تھا، جس کی وجہ سے میں عماد سے اب چڑھنے لگی تھی۔ میں آئے روز اس پر غصہ کرتی، لیکن عماد ایسے ٹھنڈے مزاج کا انسان تھا، یا وہ مجھے پیار سے سنبھالتا تھا، جس کی وجہ سے میں اور بھی تپ جاتی تھی، کیونکہ میں چاہتی تھی کہ وہ مجھے چھوڑ دے۔ اس کے پیار کے آگے میں ہار مان جاتی۔ میری شادی کو 1 سال ہو گیا تھا اور اللہ نے مجھے پیاری سی بیٹی سے نوازا تھا۔ اس کے آنے سے میرے اور عماد کے بیچ کا رشتہ بھی مضبوط ہو گیا۔ جب اچانک ہی ایک روز مجھے شامیر کا میسج آیا، اس کا میسج دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ 1 سال بعد اس نے مجھے پھر سے میسج کیا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ تم نے شادی کر لی ہوگی، پر میں ابھی تک تمہیں نہیں بھولا۔ میں اسے جواب دینا چاہتی تھی، لیکن مجھے بار بار عماد کا خیال آتا کہ اگر میں نے اسے میسج کر دیا تو میں عماد کے ساتھ بے وفائی کروں گی۔ لیکن ایک روز میں نے یہ ہمت کر لی اور میں نے شامیر کو جواب دے دیا۔ میں نے اس سے کہا کہ میں بھی تمہیں نہیں بھولی، میں بھی روز تمہیں یاد کرتی ہوں اور تمہیں میسج کرنے کی کوشش کرتی ہوں۔ میں نے جیسے ہی یہ میسج شامیر کو کیا تو مجھے ایسے لگا جیسے میرے دل پر جو بوجھ تھا وہ ہلکا ہو گیا ہو۔ اب اس طرح میں پھر سے شامیر سے پیار بھری باتیں کرنے لگی، پر میرے شوہر جیسے ہی شام کو واپس آتے تو میں وہ موبائل رکھ دیتی تھی۔ اس طرح اسے بھی پتہ نہ چل سکا کہ میں شامیر کے ساتھ رابطے میں ہوں، جبکہ شامیر اور میں اب حد سے گزر گئے تھے۔ وہ مجھ سے کہتا تھا کہ میں تمہیں تمہاری اولاد کے ساتھ بھی قبول کر لوں گا، لیکن ایک دفعہ مجھ سے مل لو۔ یہ بات سن کر تو میری روح فنا ہو گئی تھی، کیونکہ شامیر مجھ سے ملنے کا کہہ رہا تھا۔ پر ایک روز تو وہ مجھے قسم دینے لگا کہ دیکھو اگر تم مجھ سے ملنے نہ آئی تو میں تم سے ساری زندگی بات نہیں کروں گا۔ یوں میں بری طرح پھنس گئی تھی۔ اسی روز میں نے عماد سے کہا کہ مجھے بازار جانا ہے اور کچھ خریداری کرنی ہے۔ اس نے مجھے اجازت دے دی اور یوں میں اپنی بیٹی کو ساتھ لے کر شامیر سے ملنے چلی گئی۔ میں نے جیسے ہی اسے دیکھا تو وہ سچ میں بہت خوبصورت تھا۔ اس کی شخصیت سے اس کی امیری صاف جھلک رہی تھی۔ اچانک ہی اس نے چند 1000 کے نوٹ مجھے تھما دیے اور کہنے لگا، یہ لو، میں کوئی تحفہ نہیں لایا، لیکن تم اسے رکھ لینا۔ اس نے میرا ہاتھ تھام لیا تھا، لیکن اگلے ہی پل میں اس سے اپنا ہاتھ چھڑوا لیا تھا، کیونکہ مجھے عماد کا خیال آیا تھا۔ لیکن شامیر کو میری یہ حرکت بالکل بھی پسند نہیں آئی تھی۔ میں شرمندگی کے عالم میں واپس چلی گئی تھی، لیکن ابھی بھی مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے مجھے یہ حرکت نہیں کرنی چاہیے تھی۔ میں جیسے ہی گھر گئی تو عماد کو میں نے پرانے کپڑے دکھا دیے، وہ بھی خوش ہو گیا۔ میں نے شامیر سے فون پر معافی مانگ لی تھی، جب وہ کہنے لگا کہ اب مجھ سے اور انتظار نہیں ہو رہا، تم جلدی سے اپنے شوہر سے طلاق لے لو اور میرے پاس آ جاؤ۔ میں نے اسے سمجھایا کہ دیکھو یہ کہنے میں بہت آسان ہے لیکن کرنے میں بہت مشکل ہے۔ انہی دنوں میری طبیعت بہت ناساز ہو گئی تھی، جب اچانک ہی مجھے پتا چلا کہ میں پھر سے امید سے ہو گئی ہوں۔ یہ خبر میں نے پہلے عماد کو نہیں بلکہ شامیر کو بتائی تھی۔ وہ بھی پریشان ہو گیا تھا۔ اب تو مجھے ڈر تھا کہ کہیں شامیر مجھے ٹھکرا نہ دے اور وہ پیچھے نہ ہٹ جائے، پر شامیر کہنے لگا کہ دیکھو میں نے تم سے محبت کی ہے، مجھے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اس لڑکے سے تمہاری کتنی اولادیں ہوں، تمہیں جب بھی موقع ملے تم میرے پاس آ جانا، میرے دل کے دروازے تمہارے لیے ہمیشہ کے لیے کھلے ہیں۔ یہ سن کر مجھے اور بھی تسلی ہو گئی تھی۔ اب تو میں عماد سے اور بھی دور ہونے لگی تھی۔ میں بات بات پر اس سے لڑتی جھگڑتی تھی۔ میں اسے اتنا مجبور کر دینا چاہتی تھی کہ وہ مجھے چھوڑ دے، لیکن اس کے سر پر تو جوں تک نہ رینگتی۔ نہ جانے اس کا مزاج کیسا تھا۔ شاید وہ اس وجہ سے مجھ سے غصے سے بات نہیں کرتا تھا، کیونکہ وہ میری حالت کا احساس کرتا تھا۔ دن ایسے ہی گزرنے لگے۔ میری 2 بیٹیاں ہو گئی تھیں۔ میں نے دونوں کی بہت اچھی پرورش کی تھی۔ وہ 3-4 سال کی ہو گئی تھیں۔ اس عرصے میں شامیر سے خوب باتیں کرتی تھی اور دل کھول کر اس کی ساری خواہشیں پوری کرتی تھی۔ وہ بھی یہی کہتا تھا کہ دیکھو جب سے میں نے تمہیں دیکھا ہے میں نے کسی لڑکی کو آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا،
تم ہی میری زندگی کی پہلی اور آخری لڑکی ہو، اسی لیے میں ابھی بھی تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ اس کی یہ سب باتیں سن کر تو میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب بہت ہو گیا، اب میں عماد کے ساتھ ایک لمحے کے لیے بھی نہیں رہوں گی۔ لیکن میں نہیں چاہتی تھی کہ اس کا دل ٹوٹ جائے۔ عماد مجھ سے بہت محبت کرتا تھا۔ میں جانتی تھی کہ وہ اتنا اچھا نہیں کماتا، پر اس نے کبھی بھی میری کسی خواہش کو رد نہیں کیا تھا۔ وہ میری ہر خواہش پوری کرتا تھا۔ اسی طرح ایک روز اچانک ہی مجھے میرا موبائل نہ ملا۔ میں نے بہت ڈھونڈا، پر میرے رنگ اڑ گئے تھے کہ اگر عماد کے ہاتھ میرا موبائل لگ گیا اور اس نے شاہمیر اور میری ساری باتیں پڑھ لی تو میرا کیا بنے گا؟ ہاں، میں مانتی ہوں کہ میں یہی چاہتی تھی کہ وہ مجھے چھوڑ دے، پر میں یہ نہیں چاہتی تھی کہ میں عماد کا دل ایسے توڑوں اور اسے پتہ چلے کہ میں اس کے ساتھ بے وفائی کر رہی ہوں۔ اس لیے میں نے اپنا موبائل بہت تلاش کیا، جب اچانک ہی عماد پوچھنے لگا، کیا تم اپنا موبائل تلاش کر رہی ہو؟ جب میں نے اس کو دیکھا تو اس کے ہاتھ میں میرا موبائل تھا، پر اس کا چہرہ کافی اداس تھا۔ مجھے ایسا لگا جیسے میری ساری بے وفائی پکڑی گئی ہے۔ پر وہ کہنے لگا کہ یہ فاریہ کے ہاتھ میں تھا تو میری جان میں جان آئی۔ اس طرح میں بہت احتیاط کرنے لگی تھی۔ اسی وجہ سے میں نے شاہمیر سے بات کرنا بند کر دی۔ پر ایک ہفتہ ایسے ہی گزر گیا جب شاہمیر نے مجھ سے کہا کہ دیکھو اب حد پار ہو گئی ہے، تم شاید بھول رہی ہو کہ تمہاری ساری تصویریں میرے پاس ہیں، اگر تم میرے پاس نہ آئی تو مجھے ہی کوئی قدم اٹھانا ہوگا۔ اس کی باتیں سن کر میرے رنگ اڑ گئے تھے۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ وہ اس حد تک گر جائے گا۔ میں جان گئی تھی کہ وہ مجھے کس بات کی دھمکی دے رہا ہے۔ اب میں پچھتانے لگی تھی کہ کاش میں نے شاہمیر کی کوئی خواہش پوری نہ کی ہوتی، پر بدنامی کے ڈر سے میں نے فیصلہ کر لیا تھا۔ میں نے ایک روز اپنے موبائل کا پاسورڈ کھول کر عماد کے سامنے رکھ دیا تھا۔ میں جانتی تھی کہ یقیناً عماد میرا موبائل کھول کر ضرور دیکھے گا، اور یہی ہوا تھا۔ اس نے جیسے ہی وہ سارے میسج دیکھے تو وہ اس کا بے جان وجود بیڈ پر گرا تھا، جبکہ وہ خالی آنکھوں سے مجھے دیکھنے لگا تھا۔ میں جانتی تھی کہ اس کا یہی رد عمل ہوگا، لیکن میں بے پرواہ ہو گئی تھی، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ کچھ لمحے بعد اس نے میرا ہاتھ تھاما اور مجھے بٹھا کر کہنے لگا کہ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میری محبت میں کوئی کمی رہ جائے گی اور تم مجھے دھوکہ دو گی۔ تم مجھے بتاؤ میں نے تمہاری کون سی خواہش پوری نہیں کی جس کی وجہ سے تم نے مجھے اتنا بڑا صدمہ دیا ہے؟ تم مجھ سے بے وفائی کر رہی تھی اور مجھے پتہ بھی نہیں چلا۔ تم نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ اس کی بات سن کر میں نے اپنے دل کو مضبوط کیا اور کہنے لگی، دیکھو مجھے چھوڑ دو، میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ میں اپنے بچوں کو لے کر تم سے دور جانا چاہتی ہوں۔ پلیز میری بات مان لو، میرے خواب تم سے بہت الگ ہیں۔ میں تمہارا دل نہیں توڑنا چاہتی، اسی لیے میں نے اتنا عرصہ تم سے یہ بات چھپائی، پر یہ بات سچ ہے کہ میں شاہمیر کو پسند کرتی ہوں۔ شاہمیر اور میری دوستی فیس بک پر ہوئی تھی۔ جب وہ کہنے لگا کہ دیکھو مجھے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن میں تمہاری زندگی برباد نہیں کرنا چاہتا، تم سمجھ نہیں رہی۔ اسی طرح کے معاملات میں لڑکے عموماً دھوکہ دیتے ہیں۔ پلیز ایسا مت کرو، تم جذباتی ہو کر فیصلہ کر رہی ہو، لیکن میں نہیں چاہتا کہ میں تمہاری زندگی برباد ہونے دوں۔ ہماری 2 بیٹیاں بھی ہیں، تم انہیں لے کر کہاں جاؤ گی؟ جب میں نے اس سے کہا کہ میں شاہمیر کے پاس جاؤں گی، اس نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ وہ مجھے اپنائے گا، وہ مجھ سے نکاح کرے گا اور ان بیٹیوں کو اپنا نام دے گا۔ یہ سنتے ہی عماد نے اپنا سر پکڑ لیا۔ مجھے لگا کہ وہ مجھے مارے گا، کیونکہ میں اس کی بیوی تھی اور اس کے سامنے کسی غیر کا نام لے رہی تھی، پر وہ مجھ سے بہت محبت کرتا تھا۔ جب کسی سے محبت کی جائے تو اس کی ساری خامیوں کو برداشت کیا جاتا ہے۔ عماد بھی اس وقت وہی کر رہا تھا۔ تبھی اس نے مجھے برداشت کیا اور کہنے لگا کہ ٹھیک ہے، میں تمہیں چھوڑ دوں گا، تم اپنے راستے چلی جاؤ، لیکن یہ بات یاد رکھنا کہ جب تمہارے پاس کچھ نہیں بچے گا تو میں تمہیں بالکل بھی نہیں اپناؤں گا۔ میں نے دل پر پتھر رکھ کر اس سے کہا کہ دیکھنا، شاہمیر مجھے دھوکہ نہیں دے گا، وہ مجھ سے سچی محبت کرتا ہے۔ ہماری محبت کو تو 5 سال ہو گئے ہیں، تو وہ تو ابھی بھی میرے انتظار میں ہے۔ میری باتیں سن کر میرا شوہر جذباتی ہو گیا تھا، اس کے آنسو بہنے لگے تھے۔ میرا دل ایک لمحے کو دھڑکنا بند ہو گیا تھا، لیکن اگلے ہی پل اس نے مجھے طلاق دے دی تھی۔ میں جان گئی تھی کہ اب میرا اس گھر میں رکنا فضول ہے۔ تبھی اپنی بیٹیوں کو میں نے اپنے ساتھ لیا اور شاہمیر کو کہہ دیا کہ مجھے آ کر لے جائے۔ وہ جیسے ہی آیا تو اس کا چہرہ خوشی سے کھلا ہوا تھا۔ میری بیٹیوں کو خود پیار کرنے لگا، جبکہ میرا ہاتھ تھام کر وہ مجھے کہیں لے کر جانے لگا تھا۔
وہ مجھے ایک ہوٹل پر لے گیا۔ میں تو تڑپ کر اس سے کہنے لگی کہ تم جلدی سے مجھ سے نکاح کر لو، تو وہ کہنے لگا کہ تم اپنی عدت پوری کر لو، ابھی میں تم سے نکاح نہیں کر سکتا۔ مجھے بھی تبھی ہوش آیا تھا، پر میں نے اس سے کہہ دیا تھا کہ دیکھو اس سے پہلے تم سے ملنا نہیں چاہتی، اسی لیے تم میرا الگ انتظام کر دو۔ یوں اس نے مجھے الگ فلیٹ لے کر دیا اور اس طرح میں عدت پوری کرنے لگی، اور اس کے بعد ہی اس نے مجھ سے نکاح کر لیا۔ میں اس کی زندگی میں آ کر خوش ہو گئی تھی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میں نے سب کچھ پا لیا ہو۔ میں اپنی اماں ابا کو بھی بھلا چکی تھی۔ نہ جانے امات کے ساتھ مجھے کچھ بھی نہیں پتا تھا، پر میں نے محسوس کیا تھا جیسے ہی شاہ میر کو میری بیٹیوں سے بالکل بھی لگاؤ نہیں تھا۔ وہ میری بیٹیوں کو جھڑکتا تھا۔ میری بیٹیاں بہت شرارتی تھیں۔ وہ آئے روز اب روتی رہتی تھیں اور اپنے ابا کو ہی یاد کرتی تھیں۔ میں نے تو ان بیٹیوں کو زبردستی امات سے چھینا تھا۔ اماں چاہتا تھا کہ یہ ان کے پاس ہی رہیں، پر میں زبردستی انہیں چھین آئی تھی۔ پر اب جب بھی میں شاہ میر کو دیکھتی تھی کہ وہ میری بیٹیوں سے اکھڑے لہجے میں بات کرتا تھا تو میرا دل کٹ سا جاتا تھا، اور میں یہی سوچتی تھی کہ کاش میری بیٹیاں اپنے ابا کے پاس ہی ہوتیں تو وہ راج کر رہی ہوتیں۔ میں نے ایک روز شاہ میر سے کہہ دیا کہ تم نے کہا تھا کہ تم میری بیٹیوں کو باپ کا پیار دو گے، پر تم ان کے ساتھ اتنے تلخ لہجے میں بات کرتے ہو۔ جب وہ کہنے لگا کیونکہ یہ میری بیٹیاں نہیں ہیں، میں جب بھی انہیں دیکھتا ہوں تو مجھے یاد آتا ہے کہ تم امات کی بیوی تھیں، اسی لیے میں ان سے چاہ کر بھی پیار سے بات نہیں کر سکتا۔ اس کی بات پر میں خاموش ہو گئی تھی۔ اب تو وہ مجھے آئے روز یہی تانے دیتا تھا کہ میں پہلے کسی کی بیوی رہ چکی ہوں۔ میرے اور شاہ میر کے بیچ وہ محبت اب پہلے جیسی نہیں رہی تھی۔ شاہ میر ہر روز باہر نکل جاتا تھا، وہ رات بھی باہر رہتا تھا۔ میں اس کا انتظار کرتی رہتی تھی، لیکن وہ جب بھی گھر آتا تھا تو میں اس سے شکوہ کرتی تھی، تو وہ یہی کہتا تھا کہ تمہاری بیٹیوں سے مجھے نفرت محسوس ہوتی ہے، جس کی وجہ سے میں سکون کی سانس لینے باہر جاتا ہوں۔ اب تو میں ان سے شکوہ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ مجھے وہ پل یاد آتے تھے جب میں امات کی عزت نہیں کرتی تھی اور اس کو چیخ کر اپنی باتیں کہتی تھی، پر وہ کافی مسکرا کر میری باتیں سنتا تھا۔ لیکن اب شاہ میر سے ایک دفعہ میں نے چلا کر بات کر لی، جب اگلے ہی پل اس نے مجھے کھینچ کر تھپڑ مار دیا۔ میں جان گئی تھی کہ اب ہمارے بیچ محبت ختم ہو گئی ہے، لیکن پھر بھی شاہ میر نے مجھے چھوڑا نہیں تھا۔ وہ روز ہی رات کو میرے پاس آتا تھا۔ ایک روز اچانک ہی مجھے پتا چلا کہ میں امید سے ہو گئی ہوں۔ میں بہت خوش ہوئی تھی۔ مجھے لگا تھا کہ شاید اس خبر کو سن کر شاہ میر اور میری محبت پھر سے جاگ اٹھے، لیکن میں نے جیسے ہی یہ خبر اس کو سنائی تو مجھ سے کہنے لگا کہ مجھے بچہ بالکل بھی نہیں چاہیے۔ یہ سن کر تو میرے پیروں تلے زمین نکل گئی تھی۔ میں نے اسے کافی سمجھایا تھا کہ دیکھو کیا پتہ اللہ نے ہمیں بیٹے سے نوازا ہو، تم بیٹی کی وجہ سے یہ سب کر رہے ہو تو ہمیں تھوڑا انتظار کرنا چاہیے۔ وہ کہنے لگا کہ نہیں، مجھے تو اولاد چاہیے ہی نہیں، جلدی سے جا کر تم یہ بچہ ضائع کرواؤ۔ اس کی بات سن کر میرے سر پر آسمان گر گیا تھا، لیکن میں پھر بھی اپنی بات پر قائم رہی۔ جب اچانک ہی شاہ میر نے مجھے دھمکی دی کہ اگر تم نے بچہ ضائع نہ کروایا تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا اور تمہیں چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے چلا جاؤں گا۔ یہ سن کر تو مجھے ہول اٹھنے لگا کہ اگر اس نے مجھے چھوڑ دیا تو میں کہاں جاؤں گی؟ امات تو مجھے پھر کبھی نہیں اپنائے گا۔ یہی سوچ کر میں کانپ گئی تھی۔ اب میرے پاس اور کوئی دوسرا راستہ نہیں بچا تھا۔ تبھی میں ایک روز رات کے وقت اپنے گھر سے باہر آ گئی۔ میں کسی چھوٹے سے کلینک کی کھوج میں تھی۔ جیسے ہی مجھے ملا تو میں وہاں جا کر شاہ میر کی یہ ضد پوری کرتی تھی، اور یوں میری کوکھ خالی ہو گئی تھی۔ میں اندر سے ٹوٹ چکی تھی، پر جیسے ہی اس کو یہ خبر سنائی تو وہ خوش ہو گیا تھا۔ اس نے میرا ماتھا چوما اور کہنے لگا کہ یہ ہوئی نا بات، آج پہلی دفعہ مجھے احساس ہوا ہے کہ تم سچ میں میری بیوی ہو۔ اس کی بات پر میں پھیکا سا مسکرا دی۔ اس واقعے کے بعد پھر بھی کبھی کسی حد تک مجھ سے پیار سے بات کرتا تھا، لیکن اب میں اس سے دور ہی رہتی تھی۔ مجھے اس پر شک ہوتا تھا کیونکہ آج تک اس نے مجھے اپنے خاندان سے نہیں ملایا تھا، اور نہ ہی میں نے کبھی اس کے خاندان کے بارے میں جاننا چاہا تھا۔ جب ایک روز اچانک ہی میں نے اس سے کہا کہ شاہ میر، میں اپنے ساس سسر سے ملنا چاہتی ہوں اور میں تمہارے خاندان کو دیکھنا چاہتی ہوں، جب وہ اکڑ کر کہنے لگا کہ تم جیسی بد کردار لڑکی کو میں اپنی فیملی سے بالکل بھی نہیں ملوا سکتا، لہٰذا آئندہ کے بعد اپنی گندی زبان سے میرے خاندان کا نام بھی مت لینا۔ یہ سن کر تو میرے وجود میں کپ کپی طاری ہو گئی تھی کہ وہ ایسی باتیں کیوں کر رہا ہے، پر میں نے اس بار ہار نہ مانی اور میں چلا کر کہنے لگی
کہ تم مجھے بد کردار کیسے کہہ سکتے ہو، جبکہ خواب تو تم نے ہی دیکھے تھے نا، تم نے ہی مجھ سے شادی کے وعدے کیے تھے، پھر یہ سب کیوں کہہ رہے ہو؟ میری باتیں سن کر تو وہ ہکا بکا ہو گیا اور کہنے لگا کہ تمہارے اندر اتنی ہمت کہاں سے آ گئی کہ تم مجھے جواب دو؟ اس نے مجھے پھر سے تھپڑ مارا تھا۔ میری بیٹیاں تماشا آئے روز ہی دیکھتی تھیں، وہ دونوں بھی سہم جاتی تھیں کیونکہ اب وہ بڑی ہو رہی تھیں۔ میں جان گئی تھی کہ مجھے میرے کرم کی ہی سزا مل رہی ہے۔ مجھے اماد کی بہت یاد آتی تھی، پر میں جان گئی تھی کہ شاہمیر ایک اچھا انسان بالکل نہیں ہے۔ مجھے تو اب اس پر شک ہوتا تھا جب ایک روز اچانک ہی میری نظر اس کے موبائل پر پڑی جدھر ایک لڑکی کا میسج تھا۔ یہ دیکھ کر میرا شک یقین میں بدل گیا۔ میں اب اس کا موبائل ٹٹولنے لگی تھی جب اچانک ہی ایک تصویر میری نظر کے سامنے آئی۔ وہ تصویر دیکھ کر میری روح فنا ہو گئی تھی کیونکہ اس میں شاہمیر دلہا بنا ہوا تھا جبکہ اس کے ساتھ دلہن کے روپ میں ایک لڑکی بیٹھی ہوئی تھی۔ میرے ہاتھ سے اس کا موبائل چھوٹ گیا تھا، پر اگر وہ مجھے یہ سب کرتے ہوئے دیکھ لیتا تو میری شامت آ جاتی، اسی لیے میں نے خود کو سنبھالا اور اس کا موبائل اسی جگہ رکھ دیا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ شاہمیر نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا۔ میں جان گئی تھی کہ وہ پہلے سے ہی شادی شدہ ہے، تب ہی شاید اس کو بچہ نہیں چاہیے تھا، پر میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں حق کے لیے آواز ضرور اٹھاؤں گی۔ میں مضبوط ہو کر پھر سے اسے کہنے لگی کہ دیکھو مجھے اپنے سسرال لے جاؤ، مجھے سسرال والوں کو دیکھنا ہے، اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو میں عدالت میں کیس کر دوں گی۔ میری بات پر شاہمیر پہلے تو چونک گیا تھا، لیکن پھر کہا لگا کر کہنے لگا کہ اگر تجھے لگتا ہے کہ تو ایسا کر کے مجھے ہرا دے گی تو ایک بار آزما کر دیکھ۔ وہ اتنے اعتماد سے کہہ رہا تھا کہ مجھے لگا جیسے اس بات کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ دن ایسے ہی گزرنے لگے جب ایک روز وہ کہنے لگا کہ چل آج میں تمہیں تمہارے سسرال والوں سے ملوا دیتا ہوں۔ میں تو خوش ہو گئی تھی، میں نے اپنا سامان باندھ لیا تھا، یوں وہ اب مجھے کہیں لے کر جانے لگا تھا۔ مجھے ایسا لگا جیسے میں نے شاہمیر کو واپس پا لیا ہو، جیسے میں نے کوئی غلطی نہیں کی تھی اور میرا وہ فیصلہ بالکل ٹھیک تھا۔ پر جیسے ہی اس نے گاڑی روکی اور میں نے وہ عالیشان بنگلہ دیکھا تو میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں اتنے بڑے اور اتنے عالیشان بنگلے کی ملکہ بننے والی ہوں۔ میں ستائشی نظروں سے شاہمیر کو دیکھ رہی تھی جبکہ وہ مجھے اندر لے کر گیا۔ اس نے بنگلے کے ساتھ بنے ایک چھوٹے سے کمرے میں میرا سامان رکھا۔ مجھے کہنے لگا کہ آج سے کمرہ ہی تمہارا مقدر ہے، اور ہاں یہ بات یاد رکھنا، اگر تم نے میرے گھر والوں کو ہماری شادی کی سچائی بتائی تو میں تمہیں فوراً چھوڑ دوں گا، اور پھر تم جانتی ہو کہ تمہیں تو تمہارے گھر والے بھی قبول نہیں کریں گے۔ اس کی بات سن کر میرے ہوش ٹھکانے آئے۔ میں جان گئی تھی کہ یقیناً میں اس گھر میں تو جا رہی ہوں، لیکن میری حیثیت وہ نہیں ہوگی جو میں سوچ رہی تھی۔ پر میں نے یہ سب بھی قبول کر لیا تھا کہ میں ایک عام لڑکی بن کر بھی اس کے ساتھ زندگی گزار لوں گی، کیونکہ اب میری بیٹیوں کی زندگی کا سوال تھا۔ اب میں ان کو سلا کر اس کے ساتھ اس کے بنگلے کے اندر آ گئی۔ اندر تو افراتفری مچی ہوئی تھی۔ شاہمیر نے مجھے ایک عورت سے ملوایا تھا جو کہ بہت خوبصورت تھی۔ وہ عورت تو شاہمیر کے گلے لگ گئی تھی۔ یہ دیکھ کر میرا تن بدن سلگ اٹھا تھا۔ وہ عورت شاہمیر سے کہنے لگی کہ آپ کہاں چلے گئے تھے؟ میں نے آپ کو کتنی کالز کی تھیں۔ جب شاہمیر کہنے لگا کہ جان میں تو تمہارے لیے ہی کام والی کا بندوبست کر رہا تھا، اور دیکھو میں لے بھی آیا۔ وہ عورت مجھے دیکھنے لگی تھی، لیکن مجھے تو ایسا لگ رہا تھا جیسے میں نے کچھ غلط سن لیا ہو۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ قدرت نے مجھے اتنا بڑا دھوکہ دیا ہے۔ میں شاہمیر کو شکایتی نظروں سے دیکھ رہی تھی کہ یہ تم نے میرے ساتھ کیا کیا۔ مجھے اس کی بے وفائی پر رونا آ رہا تھا، پر وہ عورت مجھ سے کہنے لگی کہ آج سے تمہیں میرے سارے کام کرنے ہوں گے، کیونکہ میں ماں بننے والی ہوں، میرا ننھا سا بچہ آنے والا ہے، اسی لیے مجھ سے کوئی کام نہیں ہوتا۔ تبھی میں نے اپنے شوہر کو کام والی کا بندوبست کرنے کو کہا تھا، اور میرے شوہر نے میری یہ خواہش بھی پوری کر دی، کیونکہ یہ مجھ سے بہت محبت جو کرتا ہے۔ اس کی باتیں میرے کانوں میں سیسے کی طرح پڑ رہی تھیں۔ شاہمیر میری جانب دیکھ کر کہنے لگا کہ سنا نہیں تم نے میری بیوی نے کیا کہا ہے؟ اب تمہیں اس گھر کے سارے کام کرنے ہوں گے، اور اگر تم نے کسی بھی کام میں لاپرواہی دکھائی تو میں تمہیں کام سے نکال دوں گا۔ میں اس کی بات کا مطلب جان گئی تھی کہ وہ مجھے کام سے تو نہیں نکالے گا، بلکہ وہ مجھے چھوڑ ہی دے گا۔ مجھے تو ابھی بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میرے ساتھ اتنا بڑا کھیل رچایا گیا ہے۔ میں واپس اپنے کمرے میں آ گئی تھی اور اپنی قسمت کا ماتم کرنے لگی تھی۔ مجھے عماد یاد آ رہا تھا۔
مجھے اپنی بے وفائی یاد آ رہی تھی جو میں نے اپنے شوہر کے ساتھ کی تھی۔ مجھے اس کی وفا راست نہ آئی، میں زاروں قطار رونے لگی تھی۔ میری بیٹی کہنے لگی کہ اماں ہم کہاں گئے ہیں؟ اب تو میں اسے بھی کچھ نہیں کہہ سکتی تھی۔ اگلے دن ایسے ہی گزرنے لگے تھے، پر میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں شاہ میر کی بیوی ہوں، میں اس سے بدلہ لے کر رہوں گی، میں اپنی جگہ لے کر رہوں گی، چاہے اس کے لیے مجھے عدالت میں ہی کیوں نہ جانا پڑے۔ لیکن میری سوتن جب بھی مجھ سے تلخ رویے میں بات کرتی تھی تو میرے اندر ایک آگ جلنے لگتی تھی۔ دل تو کرتا تھا کہ میں اسے ساری سچائی بتا دوں۔ میں جب بھی اس کو شاہ میر کے ساتھ دیکھتی تھی تو میرا دماغ پھٹ جاتا تھا۔ دل کرتا تھا کہ میں اسے جان سے مار دوں، کیونکہ میں نے شاہ میر کے خواب دیکھے تھے۔ لیکن شاہ میر مجھ سے نظر بھی نہیں ملاتا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔ پر روز رات کو وہ اپنا حق ضرور وصول کرتا تھا۔ میں اسے دور بھی نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ وہ میرا شوہر جو تھا۔ یہی سوچ کر میں اسے منع نہ کرتی جب اگلی صبح ہی وہ واپس چلا جاتا۔ پر جب بھی میں اس بنگلے میں جاتی تو شاہ میر مجھے دیکھتا تک نہیں تھا۔ ایک روز میں نے فیصلہ کر ہی لیا تھا، تبھی میں نے اس کی بیوی کو رو رو کر اپنی سچائی بتائی، اور میں نے اسے بتایا کہ میں شادی شدہ ہوں۔ جب وہ کہنے لگی کہ تم شادی شدہ ہو، پھر تمہارا شوہر کدھر ہے؟ جب میں نے اسے بتایا کہ میرے شوہر نے مجھ سے بے وفائی کی ہے، اس نے پہلے سے چھپ کر شادی کی ہوئی تھی، اس نے مجھے بالکل بھی نہ بتایا۔ جب وہ کہنے لگی کہ ایسے شوہر کو تو زمین میں زندہ گاڑ دینا چاہیے، تم مجھے اس سے ملوانا، میں تو اس کو سبق سکھا کر رہوں گی۔ اس کی بات سن کر میں کہنے لگی کہ کیا تم سچ میں ایسا کرو گی؟ وہ کہنے لگی کہ ہاں، تم مجھے بس اس کے پاس لے کر جاؤ۔ میں نے اسے کہا کہ ٹھیک ہے، میں تمہیں ابھی سے ملواتی ہوں۔ میں نے اس کا ہاتھ تھاما اور اسے شاہ میر کے سامنے کھڑا کر دیا۔ وہ ششدر رہ گئی تھی، تبھی کہنے لگی کہ یہ کیا کر رہی ہو تم تو مجھے میرے شوہر کے سامنے کھڑا کر رہی ہو۔ میں نے اس سے کہا کہ یہ تمہارا شوہر ہے، پر یہ میرا بھی شوہر ہے، اس نے مجھ سے شادی کی ہے۔ یہ بات سن کر تو شاہ میر کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا تھا۔ کہنے لگا، اے لڑکی، تم یہ کیا بات کر رہی ہو؟ تم تو میری کچھ نہیں لگتی۔ یہ سن کر میرا وجود سن ہو گیا تھا۔ میں نے اس عورت سے کہا کہ دیکھو، تمہارا شوہر جھوٹ بول رہا ہے، اس نے مجھ سے نکاح کیا تھا۔ جب شاہ میر کہنے لگا کہ تم نکاح نامہ دکھاؤ، مجھے یاد آیا اور میں فوراً اپنے کمرے میں گئی اور وہ نکاح نامہ میں نے شاہ میر کو دکھایا۔ جب شاہ میر ہنسنے لگا اور کہنے لگا، دیکھو، یہ عورت مجھے پھنسانا چاہ رہی ہے، یہ نکاح نامہ تو جعلی ہے۔ اس عورت نے جیسے ہی پتہ کروایا تو وہ سکون کا سانس لے کر کہنے لگی کہ ہاں، یہ نکاح نامہ جعلی ہے۔ یہ سن کر تو میرا وجود کپ کپانے لگا تھا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی نے مجھے کھائی میں دھکیل دیا ہو۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ ہوا ہے۔ میں اس عورت کو اپنی بات کا یقین دلانے لگی کہ دیکھو، یہ میرے ساتھ ہی رہتا تھا، ہمارا تو بچہ بھی ہونے والا تھا، پر شاہ میر نے کہا کہ اسے بچہ نہیں چاہیے۔ اس عورت نے اگلے ہی پل مجھے تھپڑ مار دیا اور مجھے گھسیٹ کر گھر سے نکال دیا تھا۔ میں زاروں قطار رونے لگی تھی۔ مجھے اپنے وجود سے وحشت ہو رہی تھی کہ میں اتنے دن بغیر نکاح کے اس لڑکے کے ساتھ رہ رہی تھی۔ میں نے اپنی بیٹیوں کو اپنے ساتھ لیا اور وہاں سے جانے والی تھی جب سامنے سے شاہ میر نے میرا راستہ روک لیا۔ وہ خباثت سے مسکرا رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ دیکھا، تجھے کہا تھا کہ خبردار جو تو نے میری سچائی کسی کو بتائی، پر تو نے اچھا نہیں کیا۔ تجھے کیا لگتا ہے میں تجھ جیسی بد کردار لڑکی سے نکاح کروں گا؟ جو اپنے شوہر کی نہ ہو سکی وہ کس کی ہو سکتی ہے؟ میں نے تو تجھ سے کوئی نکاح نہیں کیا تھا، مجھے تو بس وہ سکون چاہیے تھا، اور میں جانتا تھا کہ یہ بس سکون تو مجھے ویسے بھی مل سکتا ہے، پھر میں اپنی زندگی میں بوجھ کیوں اٹھاتا؟ اسی لیے میں نے تجھ سے نکاح نہیں کیا تھا، لیکن میں تیرے ساتھ ہی رہتا تھا۔ اس کی بات سن کر میں نے اس کے منہ پر تھوکا تھا اور اسے بد دعا دی تھی کہ تم کبھی بھی سکون نہیں پا سکو گے۔ یہ کہہ کر میں وہاں سے بھاگ گئی تھی۔ رات کافی زیادہ ہو چکی تھی، بارش کی وجہ سے میری بیٹیوں کو ٹھنڈ لگ رہی تھی، جبکہ مجھے اپنی تو کوئی فکر ہی نہیں تھی۔ مجھے تو بس اپنی بیٹیوں کی فکر ستانے لگی تھی کہ اگر یہ بیمار ہو گئی تو میں کس کے پاس جاؤں گی، میں کس سے مدد مانگوں گی۔ میری بیٹیاں زاروں قطار رو رہی تھیں، جبکہ اب میں سڑک پر بیٹھی تھی۔ میں کسی غیبی مدد کے انتظار میں تھی جب اچانک ایک عورت میرے پاس آئی۔ وہ عورت کافی نیک تھی۔ کہنے لگی کہ بہن، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ کیا تمہارا کوئی گھر نہیں ہے؟ اتنی بارش میں تم یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ تمہاری تو 2 چھوٹی بچیاں بھی ہیں۔ جب اس کی بات سن کر میں رونے لگی تھی۔
مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ عورت میرے لیے فرشتہ ہو۔ میں نے اس سے کہا کہ بہن تم میری مدد کر دو، تم مجھے رہنے کے لیے کچھ دنوں کے لیے ایک کمرہ دے دو، میری بیٹیاں بہت بیمار ہو جائیں گی، یہی میرا واحد سہارا ہے، میرا اوپر نیچے کوئی نہیں ہے۔ اس نے مجھ پر ترس کھا کر اپنے ساتھ لیا، مجھے اپنے مکان پر لے آئی۔ اس کے مکان کے ساتھ ہی چھوٹا سا کمرہ تھا۔ جب کہنے لگی کہ دیکھو تم یہاں جتنا چاہو رہ سکتی ہو، میرے شوہر بہت اچھے انسان ہیں، وہ کبھی بھی تمہیں یہاں سے نہیں نکالیں گے۔ یہ سن کر تو میں نے سکھ کا سانس لیا تھا، پر میں سفید پوش تھی۔ میں نے فیصلہ کر ہی لیا تھا کہ میں مفت میں کبھی بھی اس کے گھر نہیں رہوں گی، اس لیے میں اس عورت سے کہنے لگی کہ دیکھو بدلے میں تمہارے سارے گھر کا کام کروں گی اور تمہارا گھر سنبھالوں گی۔ جب وہ عورت مسکرانے لگی اور کہنے لگی کہ یہ تمہاری اپنی مرضی ہے، اگر تم یہ نہ بھی کرو تو ابھی تم یہاں رہ سکتی ہو۔ میں مسکرا دی تھی، لیکن میں اب اس کے گھر کا سارا کام کرتی رہتی تھی۔ میری بیٹیاں اس گھر میں ہنستی کھیلتی رہتی تھیں، پر میں نے کبھی اس کے شوہر کو نہیں دیکھا تھا، کیونکہ عورت کا یہی کہنا تھا کہ اس کی بہت اچھی جاب لگی ہے اور اس کی شادی کو 1 سال ہی ہوا ہے۔ اس کا شوہر صبح جاتا ہے اور شام کو واپس آتا ہے۔ میں بھی اس کی قسمت پر رشک کرنے لگی تھی۔ میں نے اسے کافی ہدایت دی تھی کہ وہ کبھی بھی اپنے شوہر کو مت چھوڑے۔ اگر وہ تم سے محبت کرتا ہے اور وہ تمہارا وفادار ہے تو تم غلطی سے بھی اس کو مت چھوڑنا۔ وہ کہنے لگی کہ ہاں میں جانتی ہوں، میری شادی میری اماں نے زبردستی اس سے کروا دی تھی کیونکہ یہ طلاق یافتہ تھا۔ اس کی بات سن کر میرے پیروں تلے زمین نکل گئی تھی، لیکن میں نے خود کو سنبھال لیا تھا۔ اب تو مجھے بھی تجسس ہونے لگا تھا کہ نہ جانے اس کا شوہر کون ہے۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے میرا ماضی پھر سے میرے سامنے آنے والا ہو۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تم اس سے شادی کیوں نہیں کرنا چاہتی تھی؟ جب وہ کہنے لگی کہ پہلے اس کی جاب اچھی نہیں تھی، اس کی جاب بہت معمولی سی تھی، پر میری اماں کہنے لگی کہ یہ انسان دل کا بہت اچھا ہے، اس کا آگے پیچھے کوئی بھی نہیں تھا، اس کی بیوی بھی اسے چھوڑ کر چلی گئی تھی، تبھی میری اماں نے زبردستی میری شادی کروا دی تھی۔ لیکن یہ انسان دل کا بہت اچھا ہے، اس نے قسم کھا لی تھی کہ مجھے کبھی نہیں چھوڑے گا۔ اب یہ میرا بہت خیال رکھتا ہے، اور میرے قدم پڑتے ہی اس کے نصیب کھل گئے تھے، اسے بہت اچھی جاب ملی، یہ میرا بہت خیال رکھتا ہے۔ اس کی بات سن کر میرے چہرے کا رنگ اڑ گیا تھا، اور پھر میرا یہ شک ٹھیک نکلا تھا جب میری بیٹی اچانک آئی، بابا بابا کہہ کر کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ شاید اس نے اماد کو دیکھ لیا تھا۔ میں اس کے پیچھے جانے لگی کہ بیٹا یہ تمہارا گھر نہیں ہے، تم کہاں جا رہی ہو؟ لیکن اگلے ہی پل وہ اماد کے گلے لگ گئی تھی۔ یہ دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ اماد کو دیکھ کر میرے پیروں تلے زمین نکل گئی تھی۔ وہ تو اسے کافی پیار کر رہا تھا۔ میری بیٹی بڑی تھی، وہ اپنے ابا کو پہچانتی تھی۔ میری چھوٹی بیٹی یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ اماد نے جیسے ہی مجھے دیکھا تو وہ ایک دم ٹھٹک گیا تھا، جبکہ اس وقت اس کی بیوی اپنے کمرے میں تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ میں ہی اس کے شوہر کی پہلی بیوی ہوں۔ اگر وہ جان جاتی تو نہ جانے وہ مجھے گھر سے نکال دیتی۔ میں تو فوراً کمرے میں چلی گئی تھی۔ مجھ میں اتنا دم نہیں تھا کہ میں اماد کا سامنا کروں، پر میری بیٹی کے شور کی وجہ سے یہ سر زیادہ دیر تک نہیں چھپا رہا تھا۔ اس عورت کو پتہ چل گیا، پر وہ عورت کہنے لگی کہ دیکھو بیتی باتیں بھلا دو، میں ایسی عورت بالکل بھی نہیں ہوں جو اتنی سی بات پر تمہیں گھر سے نکال دے۔ تم نے غلطی کی، لیکن اب تم یہاں رہ سکتی ہو۔ اس طرح تمہاری بیٹیوں کو ان کے باپ کا پیار مل جائے گا، جبکہ تمہارے سر پر بھی چھت ہوگی۔ میں نے یہ سنا تو اس کے قدموں میں پڑ گئی تھی۔ میں اسے بہت دعائیں دینے لگی تھی، پر ابھی بھی میں اماں سے نظریں نہیں ملا پاتی تھی۔ لیکن میں دعا کرتی تھی کہ اس کے نصیب میں یہ عورت ڈھیروں خوشیاں لے کر آئے۔ پر میری بچیاں اماد کے آس پاس ہی رہنے لگی تھیں۔ پر ایک روز میں نے فیصلہ کر ہی لیا تھا کہ میں اس کی زندگی سے دور نکل جاؤں گی۔ میں نے اس کی بیٹیوں کو اس کے پاس چھوڑ دیا تھا اور واپس چلی گئی۔ پر میں نہیں جانتی تھی کہ میرا کیا ٹھکانہ ہے، لیکن میں یہ جان گئی تھی کہ مجھے میری بے وفائی کی سزا ملی ہے۔ میں نے اماد کا گھر اجاڑا تھا، میں نے اس کی 2 بیٹیوں کو اس سے چھینا تھا اور اس کے ساتھ بے وفائی کی تھی، جس کی سزا میں آج بھی بے آسرا بھٹک کر بھگت رہی ہوں۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔